جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے، بے شک اس پاک صاحب کی کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے جی رحیم یار خان سے، ہمارے پنجاب کا، لیکن جنہوں نے بھیجا وہ اس وقت دبئی میں ہے، سمراز جٹ نام ہے آپ کا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے جب ہم وہاں تھے رحیم یار خان میں تو ہمارے پڑوس کے گھر کا یہ واقعہ ہے جہاں کئی بار اولاد ہوئی لیکن وہ پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا۔ ایک رات جو ان کے سامنے کی بات ہے کہ دوبارہ سے امید ہوئی، گئے ہسپتال، رات 4 بجے خبر آئی کہ بچی پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ بھی پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ اب جو عجیب بات ہے وہ یہ کہ اس بچی کی آنکھ سے خون نکل رہا ہے، اس کی آنکھوں سے مرنے کے بعد اچھا، اور ایسے نکل رہا ہے جیسے وہ چیز ایکٹیو ہے اور ایک ہی جگہوں سے بس نکلی جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بتا رہے ہیں جی کہ 4 بجے کال آئی، بچی پیدا ہوئی ہے لیکن پیٹ سے باہر آتے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی آئز سے بلڈ نہیں رک رہا۔ ہم اس بچی کو گھر لے کر آ رہے ہیں تاکہ اس کی آخری رسومات ادا کی جائیں۔ اچھا، یہ ان کو ہسپتال سے خبر آئی، ٹھیک۔ اب کہہ رہے ہیں جیسی وہ لوگ صبح گھر آئے تو میں نے بچی کا فیس دیکھا تو میں ڈر گیا۔ 5 گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک بلڈ نہیں رکا تھا۔ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ 5 گھنٹے گزرنے کے باوجود ان کی آنکھوں سے، بچی کی آنکھ سے خون نہیں رک رہا۔ یہ بتا رہے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ محلے کے مولوی صاحب کو بلایا کہ اس کی بچی کی آخری رسومات کیسے ادا کریں۔ مطلب میرے خیال سے وہ چیز یہاں تک نوبت آ گئی ہوگی کہ بلا کے پوچھنا پڑا کہ کیا کریں۔ کیا ایک بچی میں اتنا خون ہوتا ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں یار، 5 گھنٹے نکلے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی سمجھ میں آتا جس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اب نوبت یہ آ گئی کہ مولوی صاحب کو بلا کے پوچھا ہے کہ بھائی ہم کیسے تدفین کریں، تو خون نکلی جا رہا ہے، ایک بات ہے۔ اس بچی کو قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا بلکہ ویرانے میں دفناؤ۔ کیوں؟ بڑی عجیب سی بات ہے ویسے، لیکن سنا پہلی بار ہے ایسا کہ قبرستان میں نہیں دفناؤ، اس کو ویرانے میں دفناؤ۔ یہ انہوں نے بھیجا ہے جی، آگے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ حالانکہ عجیب سی بات ہے۔ صحیح میں سن کے بہت پریشان ہوا۔ ہم لوگوں نے کفن لیا، بچی کو اس میں لپیٹ کر ہمارے گھر کے سامنے ایک ریت کا ٹیلا تھا اس کے نیچے دفنا دیا۔ تصویریں بھیجی ہیں انہوں نے، وہ تمام ٹیلے کی تصویریں انہوں نے بھیجی ہیں۔ جہاں پر اس بچی کو دفنایا گیا۔ اچھا، یہ تو انہوں نے اور غلط نہیں کیا کہ اپنے ہی محلے میں دفنا دیا، قبر بنا دیا۔ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ بہرحال آگے جو ایک عجیب سی بات ہے مزید وہ کہ اس کے بعد سے نا شراز بھائی، یہ کوئی 6-8 گھر تھے ایک ساتھ، تو ان سب کو رات کو نا بچے کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جائے۔ اچھا، اور کافی عرصے تک تو یہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ فلاں گھر پہ بچہ ہے، فلاں گھر پہ بچی ہے، فلاں یہ فلاں وہ، ادھر سے آ رہی ہوگی آواز، لیکن ان کو بعد میں اندازہ ہوا کہ آواز جو ہے وہ اس ٹیلے میں سے آ رہی۔ اچھا، جہاں دفنایا تھا اس بچی کو۔ جی، کیا انہوں نے بچی کو زندہ تو نہیں دفنا دیا؟
نہیں ہسپتال میں ڈکلیئر ہو گئی تھی. اچھا ڈکلیئر ہو گئی لیکن بلڈ اس کا نہیں رک رہا تھا. اور جو بقول ان کے کسی مولوی صاحب کو انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں نہیں یہاں دفنائیں اس کو, مطلب قبرستان میں نہیں کہیں اور دفنایا. تو انہوں نے ایک ٹیلے کے نیچے دفنا دیا اس کو. یار مطلب مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی ہے بات کہ ٹیلے پہ مٹی کے نیچے کیوں دفنایا. یہ تو اللہ معاف کرے کوئی خدا نخواستہ جانور تو نہیں تھی, وہ بچی تھی انسان. بہرحال اچھا جی, اب جی ان کی امی کو پتہ چلا کہ میری بچی یہاں دفن ہے. ان کی امی صبح ہوتے ہی اس کی قبر پہ پاس جا کے بیٹھ کے رونا شروع ہو جاتی. اور وہ کچھ دن بعد ٹھیک رات 1 بجے کے بعد بچی کی رونے کی آواز آتی بہت زیادہ تیز, اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھوک سے چلا رہا ہے. ایسے ہی کچھ دن گزر گئے, آوازیں زیادہ آنا شروع ہو گئی. 7 سے 8 گھر تھے, ساتھ ہمارے سب پریشان تھے کہ بچی کس کی رو رہی ہے. ہم کو کیا پتا کہ کون سی آفت آنے والی ہے. ہم اس گمان میں تھے کہ ہمارے ہمسایوں کی ہی کوئی بچی پیدا ہوئی ہے, شاید وہ روتی ہے. تو ہم نے اس پہ غور کرنا چھوڑ دیا. ایک رات کی بات ہے کہ میں اور میرا چھوٹا بھائی, اس کا نام فراز ہے, سمراز, یہ چھوٹے بھائی کا نام فراز. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم گئے سامان لینے رات کو, تو مجھے آواز ہے جیسے پیچھے سے کسی نے کہا رک جاؤ مت جاؤ, رک جاؤ مت جاؤ. اور ان کو لگا ان کی امی کی آواز ہے وہ. اور جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ان کو کوئی نظر نہیں آیا. جب غور کیا تو آواز اسی ٹیلے کے اندر سے آ رہی تھی. تو یہ بھاگے گھر بھاگے, اپنی امی سے ملے, ان سے کہا کہ جی ایسا ایسا ہوا. تو امی نے دعائیں وغیرہ پڑھنے کا کہا ان کو, اور کہا کہ تم رات کو مت جانا. اب جی کیا ہوا کہ ایک رات نا چھوٹی بہن کا دودھ ختم ہو گیا, تو ان کو اور ان کے بھائی کو جانا پڑا دودھ لینے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سیف سائڈ نا اپنے ہاتھ میں ایمرجنسی لائٹ رکھی. کہتے ہیں وہ بھیجی بھی ابو نے تھی دبئی سے, تو وہ نئی تھی اور اس کی بہت تیز روشنی تھی, فل چارج بھی رکھتے تھے ہم اس کو. کہتے اب رات کو نکلے ہیں میں اور میرے بھائی نا, یہ سمراز اور فراز. کہتے ہم نکلے ہیں, رستے میں ہی ہیں. اب ہمیں دل میں ڈر بھی ہے, ہم اس طرف دیکھ بھی نہیں رہے, وہ ٹیلا قریب میں ہی تھا ان 7-8 گھروں کے. کہہ رہے یار وہاں ہم قریب جیسے ہی پہنچے ہیں نا, ہمیں ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور ہمارے بہت قریب غرا رہا ہے. جیسے کوئی جانور حملہ کرنے والا ہوتا ہے نا آپ پہ, بھیڑیا, کتا, ایک غرانے کی آواز ہوتی ہے پہلے اس کے اٹیک کرنے سے پہلے.